اگر آپ چاہیں کہ ہمارا رزق بابرکت ہو، کشادہ ہو، وسیع ہو، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، ہمیں سکون دینے والا ہو، طمانینت بخش ہو، اور اس سے ہمارا حساب بھی نہ ہو، تو مجھے اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کے سامنے سورہ آراف کی یہ آیت رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کا نزول فرماتے۔ ایمان اور تقوی سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور تھوڑا رزق بھی جب اپنے دامن میں برکت رکھتا ہے تو ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو زیادہ بھی دے اور بابرکت بھی عطا کرے، تو یہ نصیب ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے۔ اور پھر سورہ الطلاق میں ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال میں اضافے کے لیے ایک اور وظیفہ سورہ ابراہیم میں ہمیں دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے کی عادت ڈال لو گے اللہ فرماتا ہے ہم اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو تم خرچ کرو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا کر دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ صدقے سے مال کو برکت دیتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور وظیفہ ہے جس کو کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لگتا یہ تھا کہ ہم مزید ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب جائیں گے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رزق کی برکت کا ایک اور ذریعہ سورہ النساء آیت نمبر 100 میں بتایا گیا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو ہجرت میں برکت رکھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ رزق کی فراخی اور بہتری کا ایک اور عمل سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پہ لگا، پھر دیکھ رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رزق کی برکت کے حصول کا ایک اور ذریعہ وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مشکلات میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اپاہج لوگ ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کبھی نظر انداز نہ کیا کرو۔ ایک اور طریقہ دیا گیا، اور وہ یہ کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو علم دین حاصل کرنے والے طلباء پر خرچ کرو۔ اپنے ذمے لے لو کہ ہم کسی طالب علم کی کفالت اپنے ذمے لیتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اپنا ایک بیٹا راہ دین کے لیے وقف کر دو، لیکن کسی وجہ سے بچوں کا ذہن یہ نہیں بن رہا تو پھر ایک بچہ اپنے ذمے لے لیں، وہ اگر پڑھ گیا تو اس کی برکتیں صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی تمہیں نصیب ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو جو طلباء پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی بہت مدد کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے کسی دین کے خادم طالب علم کی مدد کی ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ یا کاغذ کے ایک ٹکڑے کے ہی ساتھ، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں
کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق فراواں اور رزق مبارک عطا فرمائے، اور اپنی جناب سے جو رزق نصیب کرے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، غریب نادار رشتہ داروں کو، مدارس دینیہ کو، مساجد کی تعمیر کے لیے اور دیگر نیک کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے۔